السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ویب ڈیزائننگ کورس کا دوسرا لیکچر، اور اس لیکچر میں ہم انٹروڈکشن ٹو ایچ ٹی ایم ایل پڑھیں گے اور اس کے بانی کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹروڈکشن ٹو ایچ ٹی ایم ایل فرسٹ ڈیولپڈ بائی ٹم برنرز لی ان 1990۔ HTML is short for Hypertext Markup Language. HTML is used to create electronic documents called pages that are displayed on the World Wide Web. Each page contains a series of connections to other pages called hyperlinks. Every web page you see on the internet is written using one version of HTML code or another. HTML 1990 میں پہلی دفعہ ٹم برنرز لی کی جانب سے ایجاد کی گئی تھی۔ ٹم برنرز لی، جن کا پورا نام ٹیموتھی جان برنرز لی ہے، اور آپ ایک انگلش انجینئر اور کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں۔ آپ WWW یعنی کہ ورلڈ وائڈ ویب کے بھی بانی ہیں۔ آپ W3C کے بھی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں اور ہیں بھی ابھی۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ان کا تعارف تھا جنہوں نے HTML کو ہم تک پہنچایا۔ اب HTML جو ہے وہ شارٹ فارم کس کی ہے؟ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج کی، جیسے میں نے یہاں پہ لکھا، ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج۔ HTML is used to create electronic document۔ اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی، یعنی کہ پچھلے لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ ہمیں ڈاکومنٹس وغیرہ کو ویب پیج کے اوپر شو کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی الیکٹرانک ڈاکومنٹس ہو جاتے ہیں جو ہم کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر سکون سے سرچ کر سکتے ہیں، مینیپولیٹس کر سکتے ہیں ایکسیٹرا، اور ہم اسے ورلڈ وائڈ ویب یعنی کہ WWW کے ایکسٹینشنز کے ساتھ انٹرنیٹ پر استعمال کرتے ہیں۔ ایچ پیج کنٹین اے سیریز آف کنیکشنز ٹو ادر پیجز کالڈ ہائپر لنکس۔ جیسا کہ ہم بہت سی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں، اگر ہم نے کسی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا ہے اور جاتے جاتے ہم نے اس ویب سائٹ کی فیڈ بیک دینی ہے، تو اس کے لیے ہمیں فیڈ بیک کا ایک بٹن سا نظر آ رہا ہوتا ہے، جسے ہم کلک کرتے ہیں تو ہم کسی اور پیج کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی اور پیج اوپن ہو جاتا ہے نیو ٹیب میں یا اسی ٹیب کے اندر، تو وہ ہائپر لنکس ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک پیج سے دوسرے پیج پر جانے کے لیے جو کمانڈز استعمال ہوتی ہیں انہیں ہائپر لنکس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے بھی ان ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور ہر پیج جو ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی HTML کی کوڈ کے ذریعے سے ہی لکھا جاتا ہے۔ HTML code ensures the proper formatting of text and images for your internet browser۔ HTML اصل میں کرتا کیا ہے کہ HTML کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ ہماری جو ٹیکسٹ اور امیجز یا دوسرا میڈیا جو ہوتا ہے اس کو ایک فارمیٹ پرووائڈ کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ انٹرنیٹ براؤزر کے اپلیکیبل ہو جاتا ہے کہ وہ اس پر شو ہو سکے۔ Without HTML, a browser would not know how to display text as elements or load images or other elements۔ HTML کے بغیر براؤزر کو یہ معلومات نہیں ہوتی کہ اس نے اپنا ڈیٹا کیسے شو کروانا ہے یوزر کو۔ تو یہ تھا تھوڑا سا HTML کا انٹروڈکشن۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو کریٹ اینڈ ویو HTML فائل کے HTML کی جو فائل ہے یا ایک ویب پیج، سمپل ویب پیج ہم بناتے کیسے ہیں، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بیکاز HTML مارک اپ لینگویج اٹ کین بی کریٹڈ اینڈ ویوڈ ان اینی ٹیکسٹ ایڈیٹر ایز لانگ ایز اٹ سیوڈ ود .htm اور .html فائل ایکسٹینشن۔ HTML کی فائل بنانے کے لیے ہمیں بیسیکلی ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ HTML ایڈیٹر بھی ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ ایڈیٹر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیکسٹ ایڈیٹر میں ہم نوٹ پیڈ کو استعمال کر سکتے ہیں، آٹم کو استعمال کر سکتے ہیں، براکٹس ہے، سبلائم ہے، جو بھی آپ کرنا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن بیسکس میں ہم نوٹ پیڈ کا استعمال کرتے ہیں، اور آگے جب ہم تھوڑا سا اس میں فریکوینٹلی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم دوسرے ایڈیٹر کو چوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم کنزیوم زیادہ نہ ہو۔ تو جو بھی ہم نے لکھنا ہوتا ہے ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر کے اندر اپنی کمانڈز لکھتے ہیں ٹیگز کے اندر، تو پھر وہ ہمیں ویب پیج کے اوپر شو کرواتا ہے۔ However, most find it easier to design and create web page in HTML using an HTML editor، یعنی کہ تاہم بہت سی جو ہم آسان طریقہ ہے وہ ڈیزائن کرنے کا وہ HTML ایڈیٹر کے ذریعے سے ہی ہے۔ ہم ایک اور طریقے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم مائکروسافٹ کے بہت سے سافٹ ویئرز ہیں ان کے ذریعے سے ہم ویب ڈیزائن کر سکتے ہیں، یعنی کہ جیسے ورڈ پریس ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، ان میں ہمیں کوڈز وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی زیادہ تر، تو ہم بیسیکلی ڈگ اینڈ ڈراپ والا کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو ہم چیز چاہتے ہیں وہاں سے پک کرتے ہیں اور وہاں پہ آ کر پیسٹ کر دیتے ہیں۔
تو اس کے بعد once the HTML file is created it can be viewed locally or uploaded to a web server to viewed online using a browser. جب ہم ایک HTML فائل کو بنا لیتے ہیں تو ہم اس کے قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اسے اپلوڈ کر دیں ویب سرور پر اور کہیں بھی بیٹھ کر اپنے براؤزر میں اسے سرچ کر سکیں. اس کے بعد جب ہم نے یہ بات کی کہ ہم کس ایکسٹینشن کے ساتھ ہم نے ڈیٹا کو سیو کرنا ہے، یعنی کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر میں جو ہم نے فائل لکھی اس کو ہم نے .htm یا .html فائل ایکسٹینشن کے ساتھ ہم نے سیو کرنا ہوتا ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے ان دونوں میں سے .htm استعمال کرنا ہے یا .html استعمال کرنا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات یہاں پہ ہے. which file extensions are used with HTML کہ کون سی فائل ایکسٹینشن کو ہم نے HTML فائل کے ساتھ استعمال کرنا ہے. HTML فائل uses either the .htm or .html فائل ایکسٹینشن، یعنی کہ HTML کی جو فائلز ہیں زیادہ تر .htm اور .html فائل ایکسٹینشن کے ساتھ ہوتی ہیں. older versions of Windows 3.x only allow 3 letter file extension، یعنی کہ جو ونڈو 3 یا اس سے ڈاؤن کے جو ورژنز تھے ونڈو کے، اس میں فائل ایکسٹینشنز کی جو کیپیبلٹی تھی وہ 3 کریکٹرز تک تھی، یعنی کہ .html یہاں پہ 3 کریکٹر ہو گئے. اگر ہم .html لکھتے تو وہ ایک ایرر یا بگ بن جاتا جو ہمارے براؤزر کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا. اگر نقصان دہ نہ بھی ہوتا تو وہ براؤزر کو مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں کہ وہ اسے اوپن نہ کر سکتا. یعنی کہ ونڈو 3 یعنی کہ اولڈ ورژن جو ہیں ونڈو میں، ان میں ہم .htm کا ایکسٹینشن استعمال کرتے تھے، اور اب یعنی کہ ونڈو 10 تک ہم چلے گئے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم بھی لیٹسٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو اس میں ہم .html کا استعمال کرتے ہیں فائل ایکسٹینشن. بہت ہم جو مرضی استعمال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر آج کل کے دور میں .html استعمال کیا جاتا ہے فائل ایکسٹینشن. تو بس ہم پھر اس جو کورس کریں گے اس میں بھی ہم .html کا استعمال کریں گے تاکہ ہم آنے والے وقت میں بھی .html کا استعمال کریں، اولڈ ٹیکنالوجیز کو ہم زیادہ استعمال نہ کریں. تو اس کے بعد بات آتی ہے کہ وی ریکمینڈ اسٹکنگ ٹو ون نیمنگ کنونشن ایز دی سرٹین ویب سرور میں پریفر ون ایکسٹینشن اوور دی ادر. ہم ایک پیج جو ہم نے ویب کی فائل بنائی یعنی کہ HTML کی فائل بنائی، اس میں ہم ایک ہی ایکسٹینشن استعمال کریں گے، یا ہم .htm استعمال کریں گے یا .html استعمال کریں گے. دونوں ایکسٹینشنز کو ہم اکٹھا استعمال نہیں کر سکتے. اگر ہم دونوں ایکسٹینشن کو استعمال کریں گے اکٹھا تو فرسٹ جو ایکسٹینشن ہوگی وہ ایز آ نیم کاؤنٹ ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے صرف ایک ہی ایکسٹینشن کو استعمال کرنا ہے. تو اس کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ ویب پیج دیٹ آر کریٹڈ یوزنگ a scripting language like Perl, PHP or Python have a different extension even though they only show HTML in the source code. کچھ پیج ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ایکٹیو سرور پیجز ہوتے ہیں یا سرور سائڈ پیجز ہوتے ہیں جن پہ ہم نے دوسری لینگویج کا استعمال کیا ہوتا ہے، پیرل ہو گئی، PHP ہو گئی یا پائتھن وغیرہ کا استعمال کیا ہوتا ہے، تو ان میں ہم ایکسٹینشن جو ہیں وہ ان لینگویجز اسکرپٹنگ لینگویج کے حساب سے لکھتے ہیں. اگر ہم نے PHP کی فائل بنائی ہے تو اس میں ہم .php لکھیں گے، اگر پائتھن کی بنائی ہے تو اس میں .py لکھیں گے. تو اس حساب سے ہم نے یہ بنانی ہوتی ہیں، یعنی کہ سب اگر ہم اسکرپٹنگ لینگویج پہ کوئی پیج بنا رہے ہیں تو اس میں ہم اس لینگویج کے حساب سے ایکسٹینشن دیں گے. اس کے بعد اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آیا کہ HTML جو ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج جو ہے وہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے یا نہیں. از HTML a پروگرامنگ لینگویج؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ یہ پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کی اگر جو ایبریویشن ہے HTML کا اس میں ہی ہمیں واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا کہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج یہ کوئی پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے، یہ ایک مارک اپ لینگویج ہے. ایک مارک اپ لینگویج ایک ایسی لینگویج ہوتی ہے جس میں ہم کمپیوٹر کی لینگویجز کو استعمال کرتے ہوئے ٹیگز بناتے ہیں اور ٹیگز کے ذریعے سے ہم ان ایلیمنٹس کو ڈاکومنٹس کے اوپر شو کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات آگے جا کے اپنے لیکچر میں لیں گے کہ ٹیگز ان ایکچوئلس ہیں کیا اور کس لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا ٹاپک جو آتا ہے وہ ہے کہ ہم HTML سٹارٹ کب کریں گے. آج سے ہم HTML کا سٹارٹ کر دیں گے، کل سے ہم انشاءاللہ ایک ویب پیج بھی بنائیں گے سمپل سا، اور ٹیگز کے بارے میں پڑھیں گے. کچھ ٹیگز 4 سے 5 ٹیگز ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر پڑھیں گے. تو تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم HTML کا کر لیتے ہیں کہ کیسے ہم نے اسے بنانا ہے.
ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج از دی پرائمری بلڈنگ بلاک آف کریٹنگ اے ویب سائٹ. ویب سائٹ کو بنانے کے لیے ایسا سمجھیں کہ بیسکس جو ہوتی ہیں نا, کسی بھی چیز کی بیسک, کسی عمارت کو بیسک بنانے, کسی بھی عمارت کو ہم نے اگر کھڑا کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ستونز کی ضرورت ہوتی ہے. تو HTML ایک ایسا سمجھیں کہ اس عمارت کا ستون ہے, تو جو ویب سائٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے. HTML از اے ویری بیسک مارک اپ لینگویج. یہ ایک مارک اپ لینگویج اینڈ ریکوائرڈ میمورائزیشن آف فیو ڈوزن HTML commands that structure the look and layout of a web page. یعنی کہ HTML کے ہمیں بیسک مارک اپ لینگویج ہے اور ہمیں تھوڑی سی یاد دہانی کے ساتھ کچھ کمانڈز کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور ہم ایک اچھی سی ویب سائٹ یا اس کا لے آؤٹ وغیرہ کا ہم ترتیب دے سکتے ہیں. Before writing any HTML code or designing your first web page, you must decide on an HTML editor or text editor. جب ہم کسی بھی ویب پیج کو بنانے لگتے ہیں تو ہمیں ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, یا وہ ایک HTML ایڈیٹر بھی ہو سکتا ہے. تو اسے اوپن کرنے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم ویب سائٹ کس چیز کی بنانا چاہ رہے ہیں اور اس کا لے آؤٹ کیسا ہوگا, اس کا ہمیں ذہن میں پہلے سے ایک اسکیچ ہونا چاہیے. Once you have obtained an HTML editor and are ready to beginning setting up your website, think about how you want to site to look be set up. یعنی کہ ایڈیٹر اوپن کرنے کے بعد ایڈیٹر آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں, نوٹ پیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, ورڈ پیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, بریکٹس جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے. تو آپ کوئی بھی ایڈیٹر استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ HTML کا کوڈ لکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہو وہ ٹیکسٹ ایڈیٹر, کوئی اور قسم کا ایڈیٹر نہ ہو, فوٹو شاپ ایڈیٹر نہ ہو, کسی فوٹو ایڈیٹر کے لیے نہ استعمال ہوتا, صرف ٹیکسٹ ایڈیٹر ہونا چاہیے. تو ہم ٹیکسٹ ایڈیٹر میں اس کا لکھیں گے اور ذہن میں ہم پہلے سے ایک لے آؤٹ بنا کے رکھیں گے. اگر چاہیں تو آپ کسی کاپی یا رف پیج پر بھی اس کا لے آؤٹ بنا سکتے ہیں, اور یا آپ پینٹ وغیرہ کے اندر بھی اس کا لے آؤٹ بنا سکتے ہیں. تو اس کو پھر آپ سمپلی اپنے HTML کوڈ میں کنورٹ کرتے جائیں گے. تو یہ آج ہمارا لیکچر تھا. اس میں آج کے لیکچر میں کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے, صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ www اور W3C کے بارے میں تھوڑی سی معلومات انٹرنیٹ سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, اور انہیں آپ نے مجھے نہیں سینڈ کرنا, آپ نے خود انہیں یاد رکھنا ہے کہ ٹم برنرز لی کی کیا خدمات ہیں HTML کے حوالے سے. تو اس حساب سے آپ نے اسے پریپیئر کرنا ہے. یہ انٹروڈکشن تھا HTML کا. تو چلیے, اسائنمنٹ اس میں ویسے کوئی نہیں ہے, تو بس سمپل آپ نے اسے ریڈ آؤٹ کرنا ہے سلائڈس کو. تو کل سے ہم پریکٹیکل ورک کریں گے انشاءاللہ. آپ کو کچھ معلومات حاصل ہوگی HTML کی. اللہ حافظ.